الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک. فقر کسنا، جس جو بھی باتیں آپ کہتے ہیں، یہ ان کا حال تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کھاتا پیتا کیوں ہے، یہ چلتا پھرتا کیوں ہے. او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتے. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. اور وہ ظالم بولے تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. اے محبوب، دیکھیے کیسی کہاوتیں، کیسی باتیں آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو گمراہ ہوئے کہ اب یہ راہ پاتے نہیں. کفار کی حماقت میں آپ کو بتا چکا، بے وقوفی کا ایک منظر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا فرشتہ ہونا چاہیے جسے ہم دیکھیں اور وہ ہم سے کہے کہ یہ واقعی رسول ہے، ورنہ حضور پر بھی فرشتے نازل ہوتے اور صحابہ کرام بلکہ کفار نے بھی حضور پر فرشتوں کو آتے دیکھا. یہ ان لوگوں کی باتیں صرف انکار کے لیے تھی، حالانکہ جبریل امین
انسانی شکل میں آئے، فرشتوں نے کئی مرتبہ حاضری دی تو صحابہ نے ان کو دیکھا اور محسوس کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے سے بے نیاز کیوں نہیں کر دیا؟ انہیں کھانے پینے کی حاجت ہی نہ ہوتی، اور اگر تھی تو غیبی خزانے ان کے پاس ہو جاتے، ان کے پاس آتے، جس سے ان کو کمانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ بھی انہوں نے ظاہر کے لحاظ سے کہہ دیا، ورنہ مجھے بتائیں میرے نبی کے قبضے میں اللہ کی ساری خدائی ہے یا نہیں ہے؟ سارے غیبی خزانے حضور کے قبضے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے ایسے ہی یہ بات کر دی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس باغ ہوتے، اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا ہے نبی کو۔ خود فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اوتیت مفاتیح کل شیء، اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی ہے۔ تو تالا چابی والے کے اختیار میں ہوتا ہے یا نہیں؟ کھولے نہ کھولے تو چابی مل گئی ہے، چابی بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے۔ جس کو چاہو، جتنا چاہو، جو چاہو عطا کر دو۔ اس حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، صحابہ آ کے مانگ رہے، دنیا کا بھی مانگ رہے ہیں، آخرت کا بھی مانگ رہے ہیں۔ کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی تندرستی مانگ رہا ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، اور حضور اللہ کی عطا سے ان کو بانٹتے تھے۔ کتنے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف میں مشہور روایت جس کو ہزاروں بار آپ نے سنا ہوگا، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اسلمی، انہوں نے اپنے ذمے ایک کام لگا لیا۔ حضور نے ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، انہوں نے خدمت کے لیے اپنے ذمے ایک کام لگا لیا کہ رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں وضو کا پانی لایا کروں گا اور وضو کروایا کروں گا۔ سردی ہو، گرمی ہو، رات کو اٹھنا، پانی کا انتظام کرنا، خدمت تھی، شوق تھا، محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ خدمت کرتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو مہربانی کرتے ہوئے فرمایا، یا ربیعہ سل، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ واقعہ آپ نے سنا ہوا، سل مانگو، قید نہیں لگائی، شرط نہیں لگائی، یہ غیر مشروط، انکنڈیشنل، مانگو جو چاہتے ہو، جو چاہو مانگو۔ یہاں حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے جو پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں، اگر ایک ایک سناؤں وقت لگے، کہ نبی کی بارگاہ میں آؤ تو یہ سوچ کر نہ آؤ کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، نہیں، ان کو اللہ نے مالک بنا دیا، جس کو چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں عطا فرما دیں۔ صحابی آگے سے یہ نہیں کہتے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں قرآن پڑھتا ہوں، ادعونی، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، تو مجھے جو مانگنا ہوگا میں اللہ سے مانگوں گا، آپ سے کیوں مانگوں؟ آپ نے ہی تو قرآن کی آیت سنائی ہے۔ وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے قرآن بھی انہی سے ملا ہے، رحمان بھی انہی سے ملا ہے، اس کا عرفان بھی، پہچان بھی انہی سے۔ وہ کہتے ہیں اسألک حضور، میں آپ سے مانگتا ہوں، میں، کہیے گا ذرا، آپ سے مانگتا ہوں۔
حضور آگے سے یہ نہیں فرمانے میں نے تمہیں سکھایا نہیں اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ نہیں، خود فرمایا سل مانگو۔ وہ کہتے ہیں اسالو کا، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ مرافقتک فی الجنہ، حضور جس طرح یہاں ساتھ رکھا ہوا ہے جنت میں بھی ساتھ رکھیے۔ لفظ کم ہیں، مانگا بہت کچھ۔ خاتمہ بالخیر مانگ لیا، قبر کے عذاب سے بچ گئے، حشر کے عذاب سے بچ گئے، جنت بھی مل گئی، جنت میں حضور کا ساتھ بھی مل گیا۔ چھوٹے سے جملے میں دیکھو کتنا کچھ مانگ لیا۔ حضور آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے زیادہ سے زیادہ جنت مانگ لے، زیادہ سے زیادہ جنت مانگ لے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، میں سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی حضور آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ فرمایا اب غیر ذالک، جو تو نے مانگا وہ تو ہو گیا، کچھ اور بھی مانگ لے۔ جو تو نے مانگا وہ تو ہو گیا، کچھ اور بھی مانگ لے۔ اور صحابی کہتے ہیں حضور بس یہ مل گیا، یہی سب کچھ ہے۔ تو نبی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اور رب ہے موتی، موتی عطا کرنے والا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ۔ صحابہ کا عقیدہ ہے دینے والا رب ہے، یہ دلاتے ہیں۔ آتے ہیں حضور کے پاس مانگتے ہیں اور حضور دیتے ہیں۔ تو وہ بظاہر کہہ رہے تھے کہ جی ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، باغ کیوں نہیں ہے، اور کیا نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب ہم بھی تمہارے، ہماری خدائی بھی تمہاری۔ وہ یہ سب کچھ دیکھتے تھے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے لیے حضور نے فرمایا اللہ کثرت مال بھی دے گا، کثرت اولاد بھی دے گا۔ سب کے ہاں سال میں 1 مرتبہ فصل لگتی، ان کے ہاں 2 مرتبہ لگنے لگی۔ نظام کیا ہے زمین کا؟ سال میں 1 مرتبہ ہی ہوتی ہے فصل، ان کے ہاں 2 مرتبہ ہوتی۔ اور ان کے سامنے ان کے پوتے ملا کر 100 کے قریب ہو گئے۔ اللہ نے اولاد بھی دی ان کو اتنی۔ حضرت سلمان فارسی کے لیے حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے۔ درخت کتنے عرصے میں پھل دیتا ہے جا کے؟ آپ کبھی کوئی درخت لگائیں اس کو برسوں لگتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو کہاوت ہے بوتا کوئی اور ہے کھاتا کوئی اور ہے، آپ کے یہاں تو یہ کہاوت۔ ان کے سامنے اتنے جلدی سے درخت بھی لگ گئے، اتنی کھجوریں لگ گئیں کہ جتنے پیسے دینے تھے وہ بھی دے دیے، بچ بھی گئے۔ کس کس کی بات کریں؟ بھری ہوئی ہے، خصائص کبریٰ پڑھ لیں، معجزات رسول پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی چیز پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، مگر وہ اللہ فرما رہا محبوب دیکھ لو تمہاری یہ شان دیکھتے بھی ہیں اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے، اب ان کو راہ ملنے والی نہیں۔ اب یہاں سے ایک بات پتہ چل گئی، جو مانتے ہیں فیض انہی کو ملتا ہے، جو مانتے ہیں فیض دوسروں کو راہ ملتی نہیں۔ جب مانتے ہی نہیں تو مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں ہیں تو ملتا بھی نہیں۔ اور جو جھولی پھیلا کے کہتے ہیں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں
حضور کا دینا کس کا دینا ہے؟ کس کا دینا ہے؟ خود سے دیتے ہیں یا اللہ کی عطا سے دیتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آئی، ہم نے جھولی پھیلا لی اور کیا کہا، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم